حضور ایمان کیا ہے اور اس کے ارکان و شرائط کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل کا حصہ بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی جلیل بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ آپ نے سوال پوچھا ایمان، اس کے ارکان اور شرائط وغیرہ۔ دیکھیے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے اور اس کے بعد باقی ساری چیزوں کی ایک ثانوی حیثیت ہے۔ تو ایمان کے بارے میں اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہے، اس کا تحقق کیسے ہوگا اور اس کے ساتھ وہ کون سے دیگر لوازمات ہیں جو ایمان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ ایمان حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ محققین نے مختلف انداز میں ایمان کی تعریف تو کی کہ اسے کن کن چیزوں کے ساتھ مشروط قرار دیا۔ ان ساری چیزوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایمان کے لیے لازم قرار دیا وہ یہ دو بنیادی باتیں، یعنی اصل میں تین چیزیں آتی ہیں نا کہ انسان ایمان وجود ہو اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرے کہ نہ کرے، کیا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اجتناب من الکبائر یہ بھی ایمان کا رکن ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کہ اقرار باللسان پایا جائے اور تصدیق بالقلب پایا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اب سمجھ لیں کہ ایمان کا تحقق ہو گیا ہے، اور عمل بالجوارح اعمال کرنا یہ اور گناہوں سے بچنا یہ اس کے بعد کی ساری باتیں ہیں۔ ایمان کے تحقق کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے اب یہاں جب ہم دو چیزوں کو ارکان ایمان قرار دیتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، تو اب یہاں اجرائے ایمان کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ باتیں دو ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ اب تین طرح کے لوگ ہیں اجرائے ایمان کے اعتبار سے۔ ایک وہ ہے کہ جو عند الناس بھی مومن ہے اور عند اللہ بھی مومن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تصدیق بالقلب بھی رکھتے ہیں، اقرار باللسان بھی رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، انہوں نے اقرار کر دیا۔ اب یہ لوگوں کے ہاں بھی ایمان والے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی ایمان والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عند الناس تو ایمان والے ہیں، عند اللہ کافر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے دل میں کفر چھپا ہے، یعنی جنہیں منافق کہتے ہیں۔ اب وہ منافق اعتقادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ہمیں پتہ تھا، حضور نے بیان فرما دیا، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو عند الناس مومن ہے، عند اللہ کافر ہے۔ اب اجرائے احکام کے اعتبار سے اس کی زبان کا اعتبار کریں گے، یعنی وہ جو ایمان کے تقاضے ہیں مومن کے، جیسے نماز جنازہ ہے، تجہیز و تکفین ہے، اب بھلے وہ عند اللہ کافر کا معاملہ ہے نا، لیکن کیونکہ ہمارے سامنے اب اس نے ایمان کا اظہار کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اس کے ساتھ ایمان والا معاملہ کریں گے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو عند الناس تو مومن ہیں لیکن عند اللہ کافر ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو عند الناس تو کافر ہیں لیکن عند اللہ مومن ہے، کیونکہ ایسے انہیں اقرار کا پتہ نہیں تھا کہ اقرار باللسان بھی ارکان ایمان میں سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں اس کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا۔
یا یہ ہے کہ وہ اس طور پر رہے کہ دل میں تصدیق پائی گئی، حالات ایسے تھے وہ اقرار کر ہی نہیں سکے، جبر تھا، زمانے کا جبر تھا، خاندان کا جبر تھا، ریاست کا جبر تھا، کسی بھی جبری اعتبار سے وہ اس کا اعلان نہیں کر پائے، لیکن دل میں ان کے بالکل ایمان موجود ہے، وہ تصدیق رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ لوگ ان دا ناس تو ظاہر ہے، جو ظاہر چیز ہم دیکھیں گے اس کے اعتبار سے ان کو حکم لگے گا، لیکن ان اللہ یہ مومن قرار پائیں گے۔ اب یہاں یہ تین کیٹیگریز اجرائے ایمان احکام کے اعتبار سے، یہاں یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ جناب معرفت، تصدیق نہ پائی جائے، کسی کو معرفت ہوگی کہ اللہ ایک ہے تو کیا ایمان قرار پائے گا؟ تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک تصدیق نہ پائی جائے، اور تصدیق ایک اذعان قلبی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا پختہ یقین ہو جائے کہ جہاں پر وہ کسی طور پر بھی شک اور تردد میں نہ پڑے، وہ ہے ایقان۔ یہی ایمان چاہیے، ایسی تصدیق چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یعنی دو بنیادی شرائط ہو گئی، ارکان ہو گئے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور پھر اجرائے احکام کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہو گئی، ان دا ناس بھی مومن، ان دا اللہ بھی مومن، ان دا ناس مومن، ان دا اللہ کافر، اور پھر جو تیسری قسم ہے وہ ان دا ناس کافر اور ان دا اللہ مومن۔